اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، یہ بات بیان کی کہ اللہ رب العزت کو تقوی والوں کی قربانیاں پسند کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری بات بیان کرتے ہوئے جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس کی جان لی، اس پر ظلم کیا، اللہ رب العزت کہتے ہیں من اجل ذالک، اس کے بعد کیا ہوا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر اس بات کو لکھ دیا۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ جس نے کسی جان کو بغیر جان کے بدلے کے یا زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس بات کو لکھ دیا کہ یاد رکھنا، اگر بغیر جان کے یا زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے تم کسی کو قتل کرو گے تو یہ قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل شمار کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بات جو اللہ رب العزت نے کی، اس میں اللہ رب العزت اس حقیقت کو زیادہ بہتر جانتے تھے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہی کا اگلا تسلسل بنی الاسود، یہ رومی اس دین کو قبول کریں گے، اور جو ان کے مذہبی اور روحانی پیشواؤں کا ایک سلسلہ ہے ظلم و ستم کا، یہ اس کے اندر اتریں گے، یہ انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ غلامیوں کے ان سلسلوں کے اندر یہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے انسانیت کو تہہ بالا کر کے رکھ دیں گے۔ لہذا اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا اس بات کو یاد رکھنا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل شمار کیا جائے گا، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو بچایا، اس کا ایک انسان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا تصور کیا جائے گا۔